السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل عام فی کل رمضان 10 ایام، وفی العام الذي قبض فیہ اعتکف 20 یوما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ سراپا خیر و برکت کا مہینہ، اور ہم گنہگاروں کی مغفرت کا مہینہ، ہم حرمہ نصیبوں کے لیے بخشش کا مہینہ، ہم سرکشوں کے لیے اطاعت و فرما برداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آ کر کے آدمی اپنے نفس کو مہذب کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنا لیتا ہے، اور اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ رمضان المبارک میں صیام، روزے رکھنا، یا قیام اللیل کرنا، تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن پاک، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، یہ ساری عبادتیں، اور ان کا اجر و ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب اپنے آپ کو ایک جگہ روک لینا، اپنے آپ کو ایک جگہ پابند کر لینا۔ عاکفہ عربی کا لفظ ہے عاکفہ۔ عاکفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک جگہ اپنے آپ کو جما لینا، اور اسی عاکفہ سے اعتکافہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلوات و تسلیم سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا، کیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، یہ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کا یہاں ذکر ملتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت اور مجامعات نہیں کر سکتے اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ وہاں بھی اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن عام معمول آپ کا 10 دن کا تھا۔ گویا اعتکاف عبادت ہے، اور بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف اس غرض سے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیاوی امور سے، دنیاوی جھمیلوں سے کاٹ کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ پھر نہ وہاں کوئی کاروبار کا تذکرہ ہے، نہ وہاں اور کوئی رشتے ناطے کا تذکرہ ہے، نہ وہاں کوئی اور دنیاوی صلاح و مشورہ ہے، حتیٰ کہ شرعی امور میں بھی اس کو پابند کیا گیا کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے کسی مریض کی عیادت کو نہ جائے، اعتکاف میں رہتے ہوئے
کسی جنازے میں شرکت نہ کرے، جبکہ یہ دونوں دینی معاملات ہیں اور اجر ہے اس پر، لیکن چونکہ اس نے اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے، اور اسی لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے زیادہ تر وقت اسی جگہ میں گزارے۔ اس کونے پر اس نے 5 فٹ کی جگہ خاص کی ہے کہ 5 فٹ کی جگہ میں وہ رہے گا، تو بول و براز کے بعد یا اعتکاف سے باہر نکل کر کھانا کھانے کے بعد یا فرض نمازوں کے بعد زیادہ وقت وہ اسی جگہ ہے، حتیٰ کہ سنتیں بھی وہ وہیں پڑھے، یہی مسنون ہے۔ اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یکسوئی اور موبائل رات اور دن کی طرح ضد ہیں۔ جو لوگ آپ میں سے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ اتنے دن تک وہ موبائل گھر پہ رہے گی، اور اگر وہ موبائل نہیں چھوڑ سکتے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اعتکاف نہ کریں، یہ ضرور کہوں گا کہ اعتکاف کا پورا اجر اور پورا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ میں یہ بات پھر دہرا رہا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، پہلے وہ یہ ٹٹولیں کہ میں موبائل چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر موبائل کی محبت ان کے دل سے نہیں گئی ہے تو اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بہانہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا موبائل اس لیے رکھ لیا ہے کہ وہ کھانے میں دیر ہوگی تو جلدی سے گھر والوں کو فون کر لیں گے۔ ارے بھائی، اس طرح کے فون کرنے کے لیے دوسرے معتکفین کے لوگ مسجد میں کھانا دینے آتے ہیں، ان کے موبائل سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہمیشہ مسجد میں موجود رہتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہوتے ہیں، ان کا موبائل موجود رہتا ہے۔ یہ خام خیالی والی بات ہے، یہ وہی بات ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس لیے جو بچے، جو جوان، جو بزرگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اب سے لے کر کل اس وقت تک پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ موبائل چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعتکاف نہ کریں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اعتکاف کا پورا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ موبائل رہتا ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ بٹن دباتا ہے، چھیڑتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک سننا چاہتا ہے۔ اب وہ قرآن پاک سننے کے راستے ہی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور آدمی الجھ جاتا ہے اسی میں۔ کسی کا فون آ گیا اور وہ بات ہونے لگی، اور بات ہوتے ہوتے دنیاوی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں، رائے مشورہ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو یکسو اور فارغ کر لیا ہے، اور دنیا کے جھمیلوں کو تج دیا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ جس جگہ وہ اعتکاف کر رہا ہے زیادہ تر وہ اسی میں وقت گزارے، اس میں اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ سو کر کے تازہ دم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، طاقت ملتی ہے اس سونے سے۔ سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ بس بہت ضرورت ہو تبھی اپنے معتکف سے نکلے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے معتکفین جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پنچایت شروع ہو جاتی ہے۔ چائے پینے کے لیے جمع ہوئے، 5 منٹ چائے پینے میں 25 منٹ اور آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے۔ اور اگر بیٹھ گئے اور غیبت کر لیا تو ہو سکتا ہے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے۔ جیسے غیبت کر لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی غیبت کر لیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ سکتا ہے۔
اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ ایسے ہی اعتکاف مسجد میں ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد جامع میں ہو۔ جیسے بہت پہلے ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں، جمعہ کی نماز کسی ایک مسجد میں ہوتی تھی، تو اعتکاف مسجد جامع میں ہونا چاہیے تاکہ مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اب جامع مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد سے نکلنا پڑے گا اس کو، اس لیے جامع مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے بزرگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھروں میں قطعی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں بیٹھ کر تلاوت کا ثواب ملے گا، ذکر و اذکار کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اپنے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، کھانے پینے سے صرف مطلب رہا، بقیہ صرف اسی کمرے میں رہے، آپ کو ان کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا جو گھر کے اور حصوں میں تلاوت کرتے ہیں اور گھر کا کام کاج کرتے رہتے ہیں، ان سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس کو آپ اعتکاف کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اور یہ حکم عام ہے مردوں اور عورتوں سب کے لیے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دیا تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے بھی اعتکاف کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اعتکاف کر لو۔ ان کا بھی خیمہ لگ گیا مسجد میں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے مجھے بھی اجازت دے دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے حفصہ بھی اعتکاف کر لیں، ان کا بھی خیمہ لگ گیا۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور انہوں نے اپنا بھی خیمہ لگوا لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کہیں گئے تھے مسجد میں تشریف لائے تو پوچھا یہ خیمے کیسے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ازواج مطہرات اعتکاف کریں گی۔ کہا کس کس کا خیمہ ہے؟ کہا زینب کا ہے، حفصہ کا ہے، عائشہ کا ہے۔ کہا اکھاڑ دو، اکھاڑو اس کو۔ کیوں اکھڑوایا؟ کہا یہ تو مسابقت والی بات آ گئی، سوکنوں کے آپس میں مسابقت کی بات آ گئی، ورنہ آپ نے دو کی اجازت دی تھی، اور جب تیسری نے لگوایا تو کہا کہ یہ جو ہے آپس میں جو سوکنوں میں جھار ہوتی ہے، جو سوکنوں میں آپس میں ایک آگے بڑھنے والی بات ہوتی وہ ہو گئی، اکھڑوا دیا۔ مقصد کیا کہ انہوں نے خیمہ لگوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت دار کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے نہیں اپنے کمرے میں ہی وہیں اعتکاف کرو۔ آپ سے زیادہ غیرت دار، آپ سے زیادہ باحیا، آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا اور کوئی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی میں ان لوگوں نے اعتکاف کیا۔ آپ کی زندگی میں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا، اور دوسری ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، مسجد میں اعتکاف کیا، اور آپ نے ان کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت دی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہے۔ ہاں ہماری بہت ساری نیک خواتین ہیں، اب عام طور پہ مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے اور وہ زیادہ ثواب لینا چاہتی ہیں، وہ اپنے گھر کے کسی حصے میں بیٹھ جائیں، وہاں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں،
لیکن اس کو اعتکاف کا نام نہ دیں، اس لیے کہ اعتکاف تو صرف مسجد میں ہے اور انہیں اجر و ثواب اعتکاف میں بیٹھ کر اجر و ثواب چاہیے تھا۔ مسجدوں میں اگر انتظام ہو، جیسے میں نے دیکھا ہے ساؤتھ وغیرہ میں، چار مینار میں میرا درس رہتا تھا بنگلور میں، بڑی مسجد ہے، خواتین کے لیے مکمل انتظام ہے، عورتیں جو ہے وہاں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ان کا منظم انتظام ہے، اور جو ان کی جگہ ہے وہاں تالا لگا رہتا ہے، خواتین ہی اس کی نگراں ہوتی ہیں، سب کچھ۔ جیسے اسی مسجد میں فرض کر لیجئے کہ اوپر کا حصہ عورتوں کے لیے خاص ہو گیا اور یہاں تالا لگا رہتا ہے، اور جو بھی نکلنے کے ہیں سب تالا لگا ہوا ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر ایسا کوئی نظم ہے، عورتیں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں فبیہ و نعمت، بالکل کر سکتی ہیں، لیکن گھروں میں اعتکاف کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہرحال یہ بات پھیلی ہوئی ہے جو بلا سند ہے، بلا دلیل ہے۔ ہاں انہیں اجر و ثواب چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے ایک جگہ میں بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، ٹھیک ہے، پر اس کو اعتکاف کا نام نہ دیں۔ ایسے ہی اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اور اسی طرح سے دین کے مسائل سمجھنے میں، اگر لگتا ہے کہ چار لوگ معتکف ہیں، ان میں کوئی ایک عالم بیٹھ گیا ہے تو ایک عالم کو پکڑ لیں وہ کہ آپ ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ قرآن پاک کا درس دیجیے، اور سب بیٹھ گئے اور وہ عالم درس دے رہا ہے اور وہ قرآن کا معنی اور مطلب سمجھ رہے ہیں، یا 1 گھنٹہ بخاری شریف کا درس دیجیے، 1 گھنٹہ جو ہے ہمیں دین سمجھائیے، درست ہے، درست ہے۔ تو اس طرح سے ہم میں بہت سارے ساتھی اور بھائی اعتکاف کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں، اور جو اعتکاف کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، بسا اوقات توڑنے والی چیزیں ہیں، ان سے کلی طور پر احتراز کریں۔ مسجد میں ویسے مجھے امید ہے ایسا کوئی ہوگا نہیں، انشاءاللہ ایسا کوئی ہوگا نہیں معتکف میں کہ وہ مسجد میں گٹکھا پڑیا تمباکو لے کر کے آئے کہ وہ جو ہے افطار کے بعد کھا لیا کریں گے۔ قطعاً مسجد میں یہ سب چیزیں لانا ہی نہیں، جب آپ کو اجازت نہیں تو لانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہمارے بہتوں کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی اہم عبادت ہے، اپنی بھی خواہش ہوتی ہے جب موقع ملتا ہے، ایک دو بار ہوا، لیکن خوش نصیبوں کو یہ موقع ملتا ہے، موقع ملے بیٹھیے۔ جو شرعی اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کا ہے، سنی اعتکاف۔ ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، ایک سال ایسا بھی ہو جس سال سب کے خیمے اکھڑوا دیے تھے، اپنا بھی اکھڑوا دیا تھا آپ نے، تو آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، شوال میں اعتکاف کر لیا تھا آپ نے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر رمضان میں اعتکاف کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے، اور کم سے کم اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 1 رات کا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں چند 1 گھنٹوں کا اعتکاف، وہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں 1 رات بیت اللہ الحرام میں اعتکاف کروں گا، دور جاہلیت میں نے نظر مانی تھی، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اوف نظرک، اپنی نظر پوری کر لو۔ یعنی ایک جائز چیز تھی، اسلام لے آئے، گرچہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی، اسلام لے آئے ہو، جائز تھی چیز ہے، اپنی نظر پوری کر لو۔ چنانچہ انہوں نے 1 رات مسجد میں اعتکاف کیا، تو یہ جواز ہے کہ جائے اعتکاف کر سکتا، لیکن سنت والا اعتکاف یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اب کوئی ہے وہ اس کو موقع نہیں ہے، پریشانی ہے، 5 دن موقع ملا، اعتکاف کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر سنت والا اعتکاف جو ہے وہ 10 دن ہے۔ کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے 5 دن کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان مبارک کی اس خاص عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، کمال ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس لیے میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں
کہ موبائل وغیرہ اپنے گھر چھوڑ دینا، جھوٹی تسلیوں میں دل سمجھائے گا، جھوٹی تسلیاں دلائے گا، نہیں سننا کہ وہ کھانا رہ جائے گا، اور یہ اتنا کھانا آتا ہے، یہ 15-20 لوگ بیٹھتے ہیں، 2 لوگوں کا کھانا اور ہو جائے گا۔ عبد الماجد بھائی کا دسترخوان سجے گا، سب لوگ کھا لیں گے اس میں، مگر موبائل لاؤ نہیں، لاؤ گے تو وقت ضائع ہوگا، جان لو، ثواب میں کمی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل سے پورا اجر عطا فرمائے، اعتکاف کو کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔